قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب ہی جلوہ افروز ہونے والا ہے، لہذا رمضان المبارک کے استقبال کے عنوان سے عالم اسلام میں جلسے اور پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اگر ان میں کوئی اس طرح خرافات نہ ہو، کوئی غلط چیزیں اس میں شامل نہ ہوں، تو یہ فی نفس ہی اچھی چیز ہے کہ رمضان المبارک کے لیے خود بھی تیار ہوں اور دوسروں کو بھی شوق دلائیں، رغبت دلائیں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کی اہمیت کو بتائیں، یہ اچھی چیز ہے اگر اس میں کوئی خرافات لگی نہ ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، روزہ یہ صرف تمہاری خصوصیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ کو دیا گیا، ان کے اوپر ایک مشقت ڈالی گئی، ان کو مصیبت میں مبتلا کیا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تسلی دی ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کو جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے انہیں بھی یہ روزہ عطا کیا گیا تھا، دیا گیا تھا۔ لہذا اس رمضان المبارک کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے اس پر آج بات کی جائے گی کہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر چلے۔ قرآن میں بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی عبودیت کے لیے۔ زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، صبح سے شام تک جو بھی پروگرام ہیں، ان تمام میں میرا بندہ بن کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں سے اس کا اظہار فرمایا تھا، تو فرشتوں کی سمجھ سے یہ بات پرے تھی کہ بھائی عبادت اگر مقصود ہے تو پھر اس کے لیے ہم سب ہی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، سب کچھ تو ہم کر ہی رہے۔ تو پھر اس انسان کو جس کو اللہ بنانا چاہتا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت اللہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے مبہم بات کی تھی کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور وہ چیز کیا تھی کہ دیکھو، تم عبادت تو کر رہے ہو لیکن عبادت کے ساتھ تم یہ سوچو ہم نافرمانی کر لیں تو تم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ تمہیں ڈیزائن اور بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ تمہارے اندر عبادت کے سوا کوئی مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا جب ایک ہی چیز تمہارے اندر ہے کہ ہماری تسبیح و تحمید بیان کرو، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جس کو اب بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر دونوں مادے ہوں گے، شر بھی ہوگا اور خیر بھی ہوگا۔ اگر وہ بھلائی کی طرف چلنے کا ارادہ کرے گا تو ادھر بھی چلے گا، اور اگر برائی کی طرف چلنا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں
جب یہ بندہ جس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوں گی، یہ جب جو نفسانی خواہشات شر کی طرف لے جانے والے ہیں، جب ان کو کچل کر، ان کو دبا کر اور تمام ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹ کر جب وہ میری عبدیت کا حق ادا کرے گا تو فرشتوں سنو، وہ مقام اور مرتبے میں تم سے بھی بڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بہرا کہے کہ بھائی ہم غیبت نہیں سنتے، ہم گانا نہیں سنتے، تو ظاہر سی بات ہے تم تو سن ہی نہیں سکتے۔ ایک اندھا کہے کہ ہم راستہ چلتے ہوئے بدنگاہی نہیں کرتے، ہم کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھتے، تو بھائی آپ دیکھ کر دکھاؤ۔ دیکھ ہی نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے جو بینا ہے، اور وہ جب باہر راستوں پر نکلتا ہے تو وہ چیزیں جن کو شریعت نے دیکھنا حرام قرار دیا ہے ان سے نگاہوں کو بچاتا ہے، تو یہ کمال ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو بنایا تھا، وہ بنایا اس لیے تھا کہ ہم اس کے بندے بن کر چلیں۔ رمضان کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ اسی مقصد کو یاد کرو، اسی چیز کو یاد کرو، اس سبق کو دہراؤ اور ذہنوں میں مستحضر کرو۔ اس لیے کہ 11 مہینے ہم نے اور آپ نے جو زیادہ تر وقت گزارا ہے وہ کہاں گزارا ہے؟ بھائی بھاگ دوڑ میں، کاروبار میں۔ اگر ہم نمازی ہیں تو 5 وقت نماز پڑھ لی ہے، کتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالا ہے؟ لہذا دلوں پر جو زنگ بیٹھ گیا، جو میل بیٹھ گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دوری ہو گئی، دنیا کی جو محبت آ گئی، خالق کی محبت مغلوب ہو گئی، ان تمام کے لیے رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیتا ہے کہ اپنے دل کی دنیا آباد کرو، خالق کائنات سے تعلق جوڑو، مخلوق سے دل کو دور کرو، دنیاوی محبت کو نکالو، اور اخروی جو نعمتیں ہیں ان کا شوق اور ان کا جو استحضار ہے وہ ذہنوں کے اندر تازہ کرو۔ لہذا اس کی حکمت بیان کی قرآن نے کہ لعلکم تتقون، ایک لفظ بیان کر دیا کہ روزہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور جب تقوی آ گیا تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ تقوی آنے کے بعد انسان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہیں رہتا۔ قرآن کریم نے جا بجا اس تقوی کا مطالبہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں کوئی اہم حکم بیان کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قانون اور ضابطہ بیان کیا تو وہاں پر اس چیز کو آگے یا پیچھے ضرور ذکر کیا ہے، اور اس تقوی کا جو بار بار مطالبہ ہے اس کی وجہ سے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی اس کا حاصل کرنا مشکل ہے، کیسے حاصل ہوگا؟ تو قرآن نے اس کو بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حکم سنا دیا، تعلیمات دے دی، لیکن ان تعلیمات پر چلنا کیسے ہے، اس حکم پر جمنا کیسے ہے، یہ نہیں بتایا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے آپ دیکھیے جہاں پر بھی تقوی کا مطالبہ کیا تو وہاں چیز جوڑ دی کہ تقوی کی طرف تم اس طرح جاؤ گے۔ مثلا قرآن نے مطالبہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی والی زندگی گزارو۔ اسی کے آگے فوراً جوڑ دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ کیا جوڑا؟
کہ یہ تقوی جو حاصل ہوگا وہ اس طرح کہ بیٹھ کر تنہائی میں غور کرو، بیٹھ کر سوچو اس بات کو کہ ہم کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے لیے ہم نے ساز و سامان کیا بھیجا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ چیز اگر آدمی بیٹھ کر صحیح نیت کے ساتھ اور سچی لگن کے ساتھ روزانہ 10 منٹ سوچے، زیادہ نہیں، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ نہیں، بستر پر گیا اور سونے سے پہلے یعنی ابھی لیٹنے سے پہلے بستر پر 10 منٹ کے لیے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے جو پورا دن گزارا ہے اس کا جائزہ لیا، اس نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس پر کیا ہے، استغفار ہو، اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی ہو، اور جہاں دیکھے کہ آج دن میں یہاں میں اللہ کے حکموں پر چلا، اس پر کیا ہو، اللہ کا شکر ہو۔ یہ روزانہ 10 منٹ کا اگر معمول بنا لیا جائے تو کیا ہے، زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے مطالبہ تو کیا تقوی کا قرآن کریم نے، لیکن اس تقوی پر تم کھڑے کیسے ہوگے، وہ تقوی تمہاری زندگی میں آئے گا کیسے؟ قرآن نے آگے خود بتا دیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بیٹھ کر سوچو کہ کل جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا روانہ کیا ہے، کیا بھیجا ہے۔ لہذا جب یہ چیز بار بار ہوگی تو اللہ فرمایا اس کے نتیجے میں تم متقی بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ ایک جگہ یہ ہے، دوسری جگہ قرآن نے بتایا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ساتھ میں کیا بتایا، تقوی حاصل کیسے ہوگا، وہ کیسے ملے گا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ یہاں سچوں سے مراد کون ہے، اللہ والے، جن کے دل منور ہو چکے ہیں، جن کے دل ہر طرح کے جو گناہ ہیں ان سے پاک صاف ہو چکے ہیں، جن کے قلوب روشن ہو چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ایسے لوگوں کی جب صحبت اختیار کرو گے، ایسے لوگوں کے جب ساتھ رہو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کچھ رحمتیں اور برکتیں اور اسی طرح جو کچھ عنایتیں ہو رہی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں بھی ضرور ملے گا۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ والوں کو تلاش کرو، اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھو، وہاں آپ جاؤ، ضروری نہیں ہے کہ ان سے بات ہو، ملاقات ہو، دعا سلام ہو، مصافحہ ہو، بلکہ گئے اور مجلس میں بیٹھ کر خاموشی رہے، لیکن گئے سامنے بیٹھے اور تھوڑا وقت گزارا اور اس کے بعد چلے آئے۔ یہ جو تھوڑی دیر کی جو یہ صحبت ہے، اگر اس پر دوام ہو جائے تو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا ہیں، یہ کفار مشرکین کے بچے ہیں۔ غزوہ حنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی ہے، قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جب پڑاؤ ڈالا تو اب نماز کا جب وقت ہوا تو اذان دی مؤذن نے، تو یہ کئی بچے تھے، ابو محذورہ بھی اس میں تھے، تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور جو دوسرے بچے ہیں وہ مذاق اڑانے کے غرض سے وہی الفاظ دہرانے لگے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں جو ہے انگلی ڈالنے کی۔
تو اب مؤذن اذان دے رہا ہے نماز کے لیے اور یہ بچے اذان دے رہے ہیں مذاق اڑانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ انہیں پکڑ کر لاؤ۔ جب پکڑ کر لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ تم میں سے آواز کس کی اونچی ہے، کس کی آواز بلند ہے؟ تو سارے بچوں نے انگلی کر دی ابو محذورہ کی طرف۔ اب حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، لیکن چند لمحوں میں زندگی کے اندر انقلاب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا محذورہ میں جو کلمات کہہ رہا ہوں وہ کلمات تم بلند آواز سے کہو۔ حضرت محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے اس وقت ناپسندیدہ چیز میرے لیے یہ تھی کہ محمد کے اس حکم پر عمل کیا جائے، یعنی اس سے زیادہ ناپسندیدہ چیز میرے نزدیک کچھ نہیں تھی، لیکن مجبور تھا، غلطی کی تھی، گرفت میں تھا۔ میں نے کلمات کے الفاظ دہرانے شروع کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلانے شروع کی۔ جب کلمات کے اذان پورے ہو گئے، جب اذان کے کلمات پورے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس کو پھیرتے ہوئے کمر تک لائے، اور کمر تک لائے۔ اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی اور فرمایا جاؤ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یعنی اسی چند لمحوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے ایسا انقلاب برپا ہو گیا تھا کہ اب محمد کے باتوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنا مؤذن بنا دیجیے۔ آواز بلند ہے اور اب عشق کی انتہا یہ ہے کہ اب جدائی برداشت نہیں ہے، لہذا آپ اپنی خدمت میں ہمیں جگہ دے دیجئے، ہمیں اپنا مؤذن بنا لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا۔ مکہ مکرمہ پر اب اسلامی حکومت تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ وہاں عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے اس وقت کے، جو سی ایم تھے مکہ مکرمہ کے، ان سے جا کر ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم ہے اس کے مؤذن بنے، یعنی ان 4 خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ چند لمحے کی ملاقات ہے، اور وہ بھی ارادتاً نہیں، غیر ارادتاً، اور زندگی میں کیا ہے؟ انقلاب ہے۔ تو قرآن نے یہی چیز سمجھائی کہ اگر تقوی حاصل کرنا ہے تو دوسرا طریقہ جو بتلایا دوسری آیت میں کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور اللہ والے ہر دور میں ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہیں تقوی حاصل کرنا ہو تو اس کا آسان طریقہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اب کوئی یہ کہے بھائی اللہ والے ملتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ شاید اس سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں جو یہ جملہ بول رہا ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ والے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ لیکن ہاں جاری بہت سے معاشرے کے اندر آ چکے ہیں۔ گورو گھنٹال جنہیں کہا جائے، یا لوگوں کے اموال پر جن کی نظریں ہوتی ہیں خاص طور سے،
ان کو مقصد تمہاری آخرت سنوارنا نہیں بلکہ اپنی دنیا خوبصورت بنانا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر وافر مقدار میں۔ اور یاد رکھیں کسی کو بھی جانچنے کا آلہ اور پیمانہ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بول بالا ہو، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو۔ کوئی آدمی کوئی کرامت نہیں دکھاتا، کوئی بڑی بڑی جو چیزیں وہ نہیں دکھاتا، ہواؤں میں نہیں اڑتا، سمندر پر مسلح ڈال کر وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن کیا ہے وہ سنت کا متبع ہے۔ سنت اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے محبوب آپ ان سے کہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے فَاتَّبِعُونِي، تو یہ تیرے رنگ میں رنگ جائے۔ زندگی اگر سنت کے مطابق ہے، زبان سنت کے مطابق ہے، گھر کے جو سارے معاملات ہیں سنت کے مطابق ہے، لین دین کاروبار خرید و فروخت سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں کسی کرامت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت کا ولی ہے، یہ اللہ والا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کی صحبت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرو، آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے کئی مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، قرآن نے کہا اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ تقوی تک پہنچانے والے اسباب ہیں۔ ہم متقی اور پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ قرآن نے جا بجا وہ سبق ہمیں دیا ہے کہ ان کو یاد کرو، ان پر عمل کرو، تقوی تمہاری زندگیوں میں حاصل ہوگا۔ یہاں پر کیا کہا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتلائے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاش کرو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب دلانے میں اور متقی بنانے میں اور اللہ کی محبت اور ان تمام چیزوں کو دلوں میں بٹھانے میں جتنا مؤثر اور جتنا اثردار سنت کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا اگر زندگیوں میں سنت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، تو یاد رکھیں زندگیوں کے اندر کیا ہے؟ انقلاب برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ لیکن آپ لاکھ تسبیحات پڑھتے رہیں، آپ نوافل کی کثرت کریں، سارے کام کریں، لیکن زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، تو کیا ہے؟ آپ ولی یا کچھ ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں ہو سکتے ہیں، ایک بڑے آدمی ہیں، نام نہیں لینا مناسب ہے، یعنی ایک چھوٹی سنت کو چھوڑنے والا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ کے نزدیک اتنا اہم اور اتنا محترم ہے کہ ایک بھی طریقے کو چھوڑنے والا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، جسے ولی کہا جاتا ہے۔ عام مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کے بارے میں ہمارے جو اکابرین ہیں ان میں سے ایک نے ایک بات کہی
اگر یہ فلاں سنت کا ترک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ وقت کا ولی تھا. کیا کہا انہوں نے؟ اگر یہ فلاں سنت کا ترک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ وقت کا ولی تھا، لیکن یہ سنت کا تارک ہے، سنت کو چھوڑنے والا ہے اور اس پر دوام ہے، لہذا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے برکات ہیں. یہ اگر یہ زندگیوں میں آ گئے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا. زندگی جو گزرے گی وہ آخرت کے مطابق گزرے گی. اور قرآن کریم جو روزہ ہمیں اور آپ کو دے رہا اس میں یہی چیز بیان کر رہا ہے کہ روزہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. مقصد زندگی کو جو بھول بیٹھے ہو 11 مہینے کی مشغولی کی وجہ سے، وہ مقصد تمہارے سامنے آ جائے، اس مقصد کے مطابق تم جینا اور مرنا شروع کر دو. لہذا رمضان المبارک کا جو صحیح استقبال ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ابھی سے جو گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں، جو نافرمانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، اب وہ نافرمانیاں چاہے جان بوجھ کر ہوں یا غلطی سے ہوں، ان تمام سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ابھی سے یہ ساری تیاری کریں گے تو پھر رمضان المبارک کا حق ادا ہوگا. آپ دیکھیے کوئی آدمی، کوئی کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے تو ایسا تو تھوڑی ہے کہ وہ گھر میں لیٹا ہوا تھا، بیٹ پکڑا اور اسٹیڈیم پہنچ گیا. مہینوں کی محنت ہوتی ہے. مہینوں کی محنت کے بعد جا کر جب وہ وہاں اترتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ 0 پر آؤٹ ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے محنت کی ہے، مشقت کی ہے تو کیا ہے، کامیاب بھی ہو جائے. ہم اور آپ رمضان المبارک میں اگر ایسے ہی بغیر تیاری کے پہنچ گئے تو ظاہر سی بات ہے جیسے سارے مہینے گزرے ہیں ویسے یہ مہینہ بھی کیا ہے، گزر جائے گا. لیکن اگر پہلے سے ہم اس کی تیاری شروع کر دیں، مشق شروع کر دیں، جن جن چیزوں کی اہمیت ان میں بیان کی گئی ہے ان تمام کا عملی مشق شروع کر دیں. یہاں صحابہ کرام تو وہ حضرات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، لیکن مہینوں پہلے تو رجب میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے تھے اے اللہ رجب بھی بابرکت بنا اور شعبان بھی بابرکت بنا اور رمضان تک پہنچا دے. لیکن اس کے کئی مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع ہو جایا کرتی تھی. صحابہ کرام کے یہاں آپ کو ملے گا کہ کسی کا اگر لینا ہے، کسی سے اگر لینا ہے تو وہ رمضان سے پہلے ہی سارے معاملات حل کرتے. کسی کو دینا ہے وہ سارے معاملات حل کر لیتے. یعنی رمضان المبارک میں کوئی اس طرح الجھن اور اس طرح کوئی کام جو اللہ کی طرف توجہ میں خلل ڈالے ان تمام سے اپنے آپ کو فارغ کر دیا کرتے تھے. لیکن ہمارا اور آپ کا کیا ہے، رمضان المبارک ہم اور آپ سیزن بناتے ہیں کمائی کا، حالانکہ وہ مہینہ تھا آخرت کو آباد کرنے کا، آخرت بنانے کا. لیکن ہم نے کیا کیا، یہ رمضان جو یعنی آتا ہے اس کو ہم نے بنا لیا دنیاوی مال و متاع کے اکٹھا کرنے کا. آپ دیکھیے چیزوں کی قیمتیں کس طرح بڑھتی ہیں، کس طرح ساری چیزیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. یعنی ہم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں، یہ بتلاتے ہیں کہ بھائی یہ رمضان المبارک کیا ہے، یہ سیزن کا مہینہ آ گیا، کمائی کا مہینہ آ گیا. حالانکہ یہ آخرت بنانے اور سنوارنے کے لیے تھا. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی چیزیں رکھی جن کی تفسیر انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی کی جائے گی. لیکن جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ تقوی ہے. تقوی کے بغیر آپ رمضان میں 2-4 دن چلیں گے،
بغیر تیاری کے اگر آپ آ گئے، جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی کام کرے بس، یعنی ترغیب جب دی جاتی ہے تو آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم تو یہ کام کر لیں گے، لیکن جب گیا کرنے تو تھوڑی دیر کے بعد ہمت پست ہو جاتی. کیوں؟ بغیر تیاری کے گیا. جیسے جو دوڑ لگائی جاتی ہے تو آدمی کیا ہے، بھائی ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارا اسٹیمنا جو ہے بڑا زبردست ہے، اور یہ ہے وہ ہے، میدان میں جب اتار تو 10 منٹ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے جو مسلسل مہینوں سے محنت کر رہا ہے، روزانہ 2-4 کلومیٹر 10 کلومیٹر وہ رننگ کر رہا ہے، اس کو آپ دوڑا دیجئے تو بڑی آسانی سے منزل طے کرتا ہے. یہ تیاری. تو وہی یار ہمارا بھی ہم بغیر تیاری کے رمضان المبارک میں داخل ہو جاتے ہیں. 2-4 دن تو جوش رہتا ہے، تراویح بھی ہو رہی ہیں، تہجدیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. لیکن 2-4 دن کے بعد پھر کیا ہے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ گئے کدھر. یہ صاحب جو یہاں بیٹھتے تھے، جو تلاوت کرتے تھے یا جو نوافل میں مشغول رہتے تھے، یہ صاحب گئے کہاں؟ یہ ظاہر سی بات ہے بغیر تیاری کے آئے. جب بغیر تیاری کے آئے تھے تو بغیر بتائے ہوئے باہر ہو گئے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی جو چند دن بچے ہیں، اس میں آپ جو چیزیں ہیں ان کا اہتمام کریں. مثلا نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آ رہے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں. بڑا آسان بنا دیا ہم نے اور آپ نے جماعت چھوڑنے کو. ہر 2 آدمی 4 آدمی اکٹھا ہوئے، جماعت کر لی، کام ختم ہو گیا. مطلب اتنا ہلکا سمجھ لیا جماعت کی نماز کو کہ دوسری چیزیں جیسے دنیاوی چیزیں ہیں ان کی تو بڑی اہمیت ہے. 1 روپے 2 روپے کا نقصان برداشت نہیں، لیکن نماز جہاں 27 گنا زیادہ ثواب ہے. بھائی آپ دکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی نماز ہو جائے گی تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، نماز ہو گئی. لیکن وہی نماز جب آپ مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو جب آپ دکان سے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو ہر قدم پر نیکیاں ہیں، ہر قدم پر گناہوں کی معافی. مسجد میں آ گئے تو وہاں پڑھ رہے تھے تو ایک یعنی نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا تھا. مسجد میں آ کر جب نماز ادا کی تو وہی اب 27 ہو گئی، یعنی ثواب کے اعتبار سے وہ 27 گنا زیادہ ہو گئی. تو ہمیں دنیاوی معاملات میں نقصان برداشت نہیں ہے، لیکن آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، جہاں کی کامیابی اصل ہے اور جہاں کی ناکامی اصل ہے، اس میں کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں نماز پڑھنے یا جماعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں. کئی وقت کی نمازیں اکٹھا پڑھتے کہ 2 رکعت اور بچی رک جائیے. فجر کی نماز سیدھے ظہر میں ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے اور آپ کے یعنی جینے کا جو طریقہ ہے، یہ بالکل بھی اسلامی نقطۂ نظر سے اور اخروی اعتبار سے درست نہیں ہے. لہذا اگر ان معمولات کو اگر ہم درست کر لیں، جیسے رمضان المبارک آ رہا ہے، فجر میں آپ آتے ہیں، آپ بتائیے کیا دقت ہوتی ہے. حالانکہ آپ نے تراویح بھی پڑھی ہوتی ہے، رات میں جلدی اٹھے بھی ہوتے ہیں، سحری بھی کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتے ہیں. کوئی دشواری، ظاہر سی بات ہے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ چیز مستقل کیوں نہیں رہتی کہ جب رمضان میں اللہ نے 1 مہینے ہمیں اور آپ کو مشق کرا کر اس کا عادی بنا دیا، تو پھر رمضان المبارک کے بعد پھر فجر میں مسجدیں سونی اور جو نمازیں ہیں ان کے اندر لوگوں کی کمی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بتلاتی ہیں کہ رمضان المبارک کا جو حق تھا، جس طرح گزارنا چاہیے تھا، صحیح معنوں میں ہم گزار نہیں سکے. ورنہ رمضان میں ہمارے زندگی میں کتنے رمضان آئے،
ایک رمضان زندگیوں میں انقلاب کے لیے کافی تھا، لیکن 50 سال کی عمر ہے تو 50 رمضان آ چکے، 60 سال کی ہے تو 60 آ چکے، 70 کی ہے تو 70 آ چکے، لیکن کسی رمضان کے بعد کوئی تبدیلی زندگی میں دکھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کوئی بدائی نہیں دکھ رہی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک، اور جگہ جگہ پروگرام اور جلوس ہو رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کیجیے، اور اس کے تیاری کا معاملہ یہی ہے کہ جو عبادتیں ہیں ان پر جم جائیے، اور جو ہمارے اندر نافرمانیاں ہیں ان کو ترک کریے، ان کو چھوڑیے۔ ابھی سے جب مشق کریں گے، عادت ڈالیں گے تو رمضان المبارک میں یہ چیزیں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ہم انجام دے سکیں گے۔ ورنہ رمضان میں ہم کتنی مشقت اور کتنی محنت کر جاتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ میں ہم بالکل ڈھیلے اور سست پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارا اور آپ کا تو ہم رات میں 4 بجے اسٹیشن اٹھ کر پہنچ جاتے ہیں اس کو لانے کے لیے، لیکن پورے سال رمضان المبارک کے بعد کبھی دل میں یہ داعیہ پیدا نہیں ہوتا کہ چلو آج رمضان کے علاوہ بھی فجر کی نماز ہم جماعت سے مسجد کے اندر پڑھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ رمضان میں ہم نے جو مشق کیا تھا، جو محنت کی تھی، اگر اسی مشق اور محنت کو ہم برابر رکھتے تو ہم اب تک کیا ہے تقوی والے بن چکے ہوتے۔ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کا کے جو احکامات ہیں وہ رچ بس گئے ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا، بعد میں جوڑا ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ آپ ان کی زندگیاں دیکھیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، جوتا ہاتھ میں ہے، ایک سائیڈ میں ایک کنارے جوتا رکھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں وطر کی۔ سنانے میں بھی اب ڈر لگتا ہے کہ آدمی ہضم کر پائے نہ ہضم کر پائے، لیکن وطر کی 3 رکعتوں میں پورا قرآن کریم عثمان غنی کا معمول تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ وقت کے خلیفہ ہیں، 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وطر کی 3 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو کفار مکہ اور جو مشرکین ہیں یہ آ کر قرآن کریم حضرت کا سن رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ایک کافر نے آ کر آپ کو روکا کہ آپ جیسا شریف آدمی، کریم آدمی، آپ جیسا عزت دار آدمی اگر مکے میں نہیں رہے گا تو مکے میں کون لوگ رہیں گے؟ آپ ہماری امان میں ہیں، آپ مکہ مکرمہ واپس چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، اور آپ کا جو معمول تھا کہ گھر کے باہر ایک چبوترا تھا، اس پر آ کر آپ رات میں نفلوں میں قرآن پڑھتے تھے جو کچھ اتر چکا تھا، اور آپ کے قرآن کا معاملہ ایسا تھا کہ خود ان کی ذات پر تو اثر ہو ہی رہا ہے، سننے والے جو سامع ہیں ان پر بھی رفت طاری ہو جاتی تھی۔ لہذا 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، 4 دن، جب کئی دن ہو گئے اور بھیڑ لگی تو جنہوں نے امان دی تھی ان سے ابو جہل اینڈ کمپنی نے ملاقات کی کہ دیکھو ابو بکر کو تم نے امان دی ہے، اور ابو بکر کا یہ عمل ہے، ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، ہماری خواتین بگڑ جائیں گی،
ان کو جا کر آپ منع کیجیے کہ وہ اس معاملے کو ترک کریں یا پھر آپ اپنی امان واپس لیجیے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا اپنا امان اپنے پاس رکھو، ہمیں ایسے امان کی ضرورت نہیں ہے جس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی اجازت نہ ہو۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصائب آئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، وہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے، دو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر جا رہے ہیں، چلنے پھرنے کی حالت میں نہیں ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قرآن سے عشق ہے، یہ اللہ کے حکم سے عشق ہے۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کیفا متفق پڑھنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن پابندی سے پڑھنے والے، ایک معمول بنانے والے کتنے لوگ ہیں؟ رمضان میں صرف بھولنا ہے۔ بھائی قرآن کریم برکت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ کوئی مر جائے تو قرآن خوانی کرواؤ، کوئی مر جائے تو جا کر چندہ کرو کہ 4 پارے آپ دے دیجئے، 5 پارے آپ دے دیجئے۔ قرآن کریم ایک ہدایت والی کتاب ہے، اس کے مطابق زندگیاں ہمیں اور آپ کو کیا ہے ڈھالنی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ اولاً تو قرآن کریم پڑھنے والے ہیں ہی نہیں، ماں باپ نے پڑھایا نہیں، ویسے ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے، لیکن جو حضرات پڑھے ہوئے ہیں ان میں کتنے ہیں جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں یا قرآن کریم سمجھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ بھائی باپ اگر کسی دوسری زبان میں آپ کے پاس خط بھیجے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ مضمون کیا ہے، وہ لکھاوٹ کیا ہے، اس لیے آپ اسے کیا ہے طاق پہ رکھ دیں گے، سجا دیں گے۔ کوئی محبوب آپ کا کوئی جو چہیتا ہے وہ کوئی خط بھیجے لیکن زبان اس میں ایسی ہے جو آپ نہیں جانتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی جو اس زبان کا جاننے والا ہے اس کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کو جب تک سن نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی، چین نہیں آتا۔ لیکن زندگی گزر گئی، قرآن میں ہے کیا پتہ نہیں۔ سورہ فاتحہ ہم روز پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لیکن سورہ فاتحہ میں ہے کیا؟ اللہ نے کیا بیان کیا؟ کوئی خبر نہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ جو سورتیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں ان سورتوں میں اللہ نے کیا کچھ کہا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اپنے کس دینداری پر ناز کریں، ہم کیسے کہیں کہ بھائی ہم لوگ کیا ہیں دین کے پابند ہیں، ہم شریعت کے بڑے پابند ہیں اور شریعت کے حکموں پر چلنے والے ہیں، جب شریعت ہم جانتے ہی نہیں ہیں تو ہم چلیں گے کیسے؟ لہذا رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس میں یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ بھائی عربی میں جیسے دوسری جو زبان ہے اس میں تو الفاظ زیادہ ہیں لیکن عربی میں کم ہے، روزانہ 2 الفاظ اگر سیکھیں گے تو مہینے کے اندر سارے الفاظ سیکھ جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے قرآن نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا شوق ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کسی نے بتا دیا ہے، اب وہ فجر بعد بھی وہی، ظہر بعد بھی وہی، عصر بعد بھی وہی، تہجد میں بھی وہی، بس سبحان اللہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ مگر کوئی بری بات نہیں ہے، یہ سمجھے کہ کوئی بری بات، اچھی بات ہے، لیکن میں قرآن تو سیکھو، قرآن تو اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو تو پڑھو، کم سے کم اتنا تو سیکھو کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد پورا قرآن نہ سیکھو، لیکن قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے قرآن میں۔ کہیں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہیں یہود کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کہیں کفار کو مخاطب کیا جا رہا ہے،
کہیں نصارہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کہیں کسی اور کو. یہ انداز ہے قرآن کا. کہیں ایمان والوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. کم سے کم یہ جگہیں جو ہیں انہیں تو سیکھنے کی کوشش کریں. بھائی اللہ مخاطب ہوگا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو. کئی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام لو، عدل و انصاف کرو. کہیں قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو غور کرو، تم مرنے کے بعد کیا بھیج رہے ہو؟ مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کیا عمل تم نے بھیجا ہے؟ یہ آپ تلاش کریں گے تو زیادہ سے زیادہ 70 یا 72 جگہ پر قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کا انداز اختیار کیا جس میں مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے. لیکن کیا ہے، ہمیں اس کا بھی وہ نہیں. یعنی دین سے اتنی بے رغبتی اور اتنی دوری کہ رمضان آ جائے چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی گزر جائے ہم نماز نہیں جانتے، نماز کے جو آداب و شرائط نہیں جانتے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہاں دنیا کا کوئی اگر 54 58 کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا ہے، آپس میں لڑائیاں دیکھی. باپ کے انتقال کے بعد بھائیوں کے درمیان کہیں تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے ساری زندگی کی دشمنیاں دیکھیے، بہنوں سے مقاطعات دیکھیے، بہنوں کا گھر میں آنا بند کرنا دیکھیے. یہ ساری چیزیں ہوں گی اگر دنیا کا نقصان ہو. لیکن آخرت جو اصل زندگی ہے، جو ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، دنیا کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت کی تیاری کا ذریعہ اور سبب ہے. یہاں اگر اچھے سے تیاری کر لی تو آگے رزلٹ بڑا شاندار ہوگا. اور اگر یہاں کیا ہو گیا، یہی کی تیاری کرنے لگے، دنیا کو خوبصورت بنانے لگے، تو پھر آگے جو ہیں منازل جو آنے والے ہیں یہ بڑے خوفناک ہوں گے. لہذا رمضان المبارک اب سر پر ہے، وہ آنے والا ہے، اور ابھی سے ہم اور آپ کیا ہیں، اس کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہو جائیں، اور جو گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں اس کو دور کریں اور طاعتوں پر جمنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک